يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کا 14واں چوتھے پارے کا 5واں رکوع ترجمہ، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، کون سے لوگو؟ ایمان والے لوگو، لا تاکلو، تم مت کھاؤ، کس کو؟ الربا، سود مت کھاؤ۔ ربا سود کو کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں منع کر دیا گیا سود کا لین دین۔ اضعافا مضاعفہ، دوگنا کر کے، اضعاف کا مطلب دگنا کرنا، مضاعفہ چوگنا کر کے، یعنی ملٹی پلائی کے اندر یہ آ جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر دوستو یہ ہوتا تھا کہ ایک مدت طے ہوتی تھی جب قرض لیا جاتا تھا، اگر اس مقررہ مدت کے اوپر یہ قرض واپس نہیں کیا جاتا تھا تو آٹومیٹکلی سود ڈبل ہو جاتا تھا۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی، واتقوا، تم ڈرو، نار سے، التی میں آپ کو پہلے بتا چکا، یہ مؤنث یا بے جان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بیسکلی مؤنث کا صیغہ ہے۔ وعدت للکافرین، جو تیار ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کے اطاعت گزار بنو، والرسول، اور اس کے رسول کے، لعلکم، تاکہ تمہارے اوپر، ترحمون، رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور جلدی کرو، دوڑو، کس کی طرف؟ الی مغفرۃ، اس مغفرت کی طرف، کس کی طرف سے ہے؟ جو من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وجنۃ، اور جنت کی طرف جلدی جانے کی کرو، نیک کام کی صورت کے اندر۔ ارضھا السماوات، جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اب دوستو پیچھے جہنم کافروں کے لیے اور جنت متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کل کو جنت کی دعوت دی، یعنی ایمان کی دعوت دی۔ تو اس نے آگے سے یہ خط بھیجا کہ کون سی جہنم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن میں اس آیت کے اندر جنت کی چوڑائی ہے وہ زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اگر یہ ساری زمین اور آسمانوں کے برابر جنت نہیں گھیر لی تو جہنم کدھر جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جب دن آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کدھر پھر جاتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضیاں ہیں کہ وہ کسی چیز کو کیسے، کہاں پر، کس طرح لے جاتا ہے۔ الذین، اور لوگ، ینفقون، کون سے لوگ؟ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، آسانیوں میں، والضراء، اور سختیوں میں، والقاظمین، اور جو روکتے ہیں اپنے آپ کو۔ قاظم کا مطلب روکنے والا، اور وہ لوگ جو روکتے ہیں کس کے اندر؟ الغیظ، غصے کے عالم میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ غصہ دور نہیں ہوتا تو لیٹ جاؤ۔ تو ایک دفعہ
عروہ بن محمد کو غصہ آیا، آپ وضو کرنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استادوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، پس تم غصے کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب غصہ آئے تو پانی پیو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ والعافین، اور درگزر کرنے والے، کن سے؟ عن الناس، لوگوں سے۔ جب وہ لوگ کوئی ضرر پہنچائیں یا ان کو غصے کے عالم کے اندر ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کریں تو اپنے آپ کو روکیں، اور اللہ پھر ان سے کیسے سلوک کرتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو اپنا دوست رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ حب کا مطلب محبت۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، اگر کوئی کام ہو جائے، فعلو کا مطلب کام، فاحشہ، کون سا کام ہو جائے؟ ناشائستہ کام ہو جائے ان سے، او ظلموا، یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں، انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فاستغفروا، اور اس سے استغفار طلب کرتے ہیں، کس کی؟ لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، ہم، اپنے۔ ومن یغفر الذنوب، اور کون ہوگا مغفرت کرنے والا گناہوں پر، ذنوب گناہوں پر، الا اللہ، ما سوائے اللہ کے۔ ایک دفعہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ہم ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ براہ راست آپ کی کمپنی کے اندر بیٹھتے ہیں، تو ہم اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں جیسے ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں۔ جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، دنیا داری کے کاموں کے اندر الجھ جاتے ہیں، تو پھر ہمارا وہ والا حال نہیں رہتا جیسا کہ اس وقت آپ کی صحبت میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہر وقت ایسے ہی رہنا شروع کر دو تو فرشتے آ کر تمہارے ساتھ ہاتھ نہ ملانا شروع کر دیں اور تمہارے گھروں کا طواف نہ شروع کر دیں۔ ولم یسروا، لم نیگیٹو کا صیغہ ہوتا ہے، اور نہیں یسروا، وہ اڑتے نہیں ہیں، یا وہ اڑتے نہیں ہیں، علی ما فعلوا، کس کے اوپر اڑتے نہیں ہیں؟ جو وہ کام کر لیں، یعنی اگر ان سے گناہ کا یا کوئی غلط کام ہو جائے لمحاتی اثر کے تحت، تو وہ اس کے اوپر اڑتے نہیں ہیں، وہم یعلمون، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم، اور یہی جزا ہے ان کی، کیا؟ مغفرۃ من ربہم، کہ وہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور جنت ہے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ نعمت ہے، اجر ہے کن کا؟ نیکوکاروں کا، اچھے عمل کرنے والوں کا۔ دوستو، یہ اگلی آیتیں جو ہیں، یہ جب جنگ احد ہوئی اور اس میں 70 صحابی شہید ہوئے تو بہت ہی دکھی تھے تمام مسلمان، تو ان کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ قد خلت، گزر گیا، من قبلکم، تم سے پہلے کیا گزر گیا؟ سنن، اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سچویشن تم سے پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ فسیروا فی الارض، چل پھر کر دیکھ لو اس زمین کے اندر، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ مت دیکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ یہ جو ہوا، یہ کوئی انوکھا واقعہ ہوا، پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی شہادتیں ہوئیں، لیکن آخرت کن کی خراب ہوئی؟ آخرت خراب ہوئی جھٹلانے والوں کی۔ ھذا بیان للناس، اور یہ بیان تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن اس میں ہدایت اور نصیحت صرف متقین ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن کو نعوذ باللہ پڑھ کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہرقل نے سوال کیا تھا۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم سستی مت کرو،
ولا تحزنوا اور غمگین مت ہو، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار رہتے ہو، اگر تم مومن رہتے ہو تو۔ ان یمسسکم اگر چھوا ہے تمہیں، قرحن کس نے، زخموں نے، فقد تو بے شک، مسل قوما تو اس قوم کو بھی چھوا ہے، قرحن اسی طرح کے زخموں نے، مثلہ بالکل ایسے ہی، یعنی اگر تمہیں احد کے اندر ایسے نقصان پہنچا تو بدر کے اندر ان کو بھی تو پہنچا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ ایام جو ہوتے ہیں، نَدَاوِلُهَا یہ تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، آج کسی کی شان ہے تو کل کسی کی شان ہوگی، بین الناس کن کے درمیان، لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور اللہ بھی جان لیں، کن کو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور چن لے وہ تم میں سے شہیدوں کو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون ایمان والا ہے کون نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ، اس کا جو بچہ ہے وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ مجھے بھی تو پتہ چل جائے تمہارے کاموں کے ساتھ کہ تم کیا کرتے ہو۔ واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ محبت نہیں رکھتے ہیں کن کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور اللہ علیحدہ کر دیں کن کو، الذین لوگوں کو، آمنوا ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دیں کن کو، کافروں کو۔ ام حسبتم کیا تم خیال کر بیٹھے، ام کویسچن بنا رہا ہے، حسبتم تم خیال کر بیٹھے، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ولما جب تک کہ نہ، ولما کا مطلب جب تک کہ نہ، یعلم اللہ اللہ جان نہ لیں، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا جو کوشش کرتے ہیں، منکم تمہارے اندر سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور جان نہ لیں کن کو، جو صابر ہیں۔ یعنی آج جو تمہیں نقصان پہنچا ہے اس کے اوپر صبر کرو، کیونکہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اور اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے چکے، فرما چکے۔ وَلَقَدْ بے شک، كُنْتُمْ تم کرتے تھے، کیا کرتے تھے، تمنون تم تمنا کرتے تھے، کس کی، الموت موت کی، یعنی تم شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، ہر وقت تم آپس میں باتیں کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت دے، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ اور اب تم نے ملاقات کر لی اس کے ساتھ، ہو یہاں پر شہادت، فقد رأیتموہ بے شک تم نے اسے دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جبکہ تم اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي